محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ بات ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ امت اپنے نبی کے نام اور اس کی شریعت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جب نیا نبی آ جائے تو وہ سابقہ نبی کی شریعت کو بھی منسوخ کر دیتا ہے، اس کی امت کو بھی منسوخ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کسی نبی کی شریعت باقی رہے اور امت منسوخ ہو جائے، یا امت باقی رہے اور شریعت منسوخ ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جناب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، اب صبح قیامت تک آپ ہی کی شریعت کو چلنا ہے اور آپ ہی کی امت کو چلنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی منسوخ کر دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور امت کو کوئی منسوخ کر دے۔ کادیانی دنیا کو یہ دھوکہ تو دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو شریعت کو منسوخ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقیہ ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی یہی شریعت ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقیہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساریہ کیوں نہیں، جو قیامت کی صبح تک وہی چلے گی؟ لہٰذا قادیانیوں نے یہی دجل سے کام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں تو یہ کہا کہ وہ شریعت منسوخ نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منسوخ کر دیا اور باقاعدہ لدھیانہ میں نئی بیعت لے کر نئی امت کا اجرا کیا۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس بنیاد پہ کہ ہم ایک نئی امت کا اجرا کر رہے ہیں۔ اب قادیانی دنیا کو یہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کیوں نکالا؟ تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کو ہم نے نکالا ہے امت مسلمہ سے، یا یہ خود پات تول رہے تھے نکلنے کے لیے اور اس کے لیے باضابطہ اپنے یوم تاسیس سے ہی اپنی کوششیں کر رہے تھے کہ ہم ایک الگ امت بنائیں اور ہماری ایک الگ حیثیت ہو، ہمارا الگ تشخص قائم ہو۔ اس کے لیے اگر قادیانی کہتے ہیں ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پہلی امت مسلمہ نے کلمہ اور نمازیں چھوڑ دی تھیں جو تم کو دوبارہ کلمے اور نماز کا اجرا کرنا پڑا؟ جب پہلی امت مسلمہ جو تسلسل سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج کے دن تک چلی آ رہی ہے، جب وہ کلمہ بھی پڑھ رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، تو پھر تمہیں الگ سے اپنا تشخص قائم کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی تھی؟ تم نے الگ سے غیر نبی تشریح، ذلی، بروزی اور اس طرح کی اصطلاحات جاری کر کے نئے نبی کا اجرا کیوں کیا؟ تم خود الگ کیوں ہوئے؟ جب تم نے خود الگ ہو گئے، خود نکل کر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور وہ امت پہلے والی کلمہ بھی پڑھ رہی تھی، تلاوت بھی کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، تو پھر کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ ان سے جدا ہو کر ایک الگ اپنا تشخص قائم کیا؟ تو یہ سوال تم پر ہے اور جانے کا راستہ تم نے خود بنایا ہے، اب واپسی کا راستہ بھی تمہیں خود ہی بنانا ہوگا، خود ہی کوشش کرنی ہوگی کسی طریقے سے تم امت مسلمہ میں واپس آؤ۔ اب ہم تو نہیں بتائیں گے، جب جانے والے آپ چلے گئے ہیں، خود آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا، اور بشیر الدین محمود نے اور ان کے خلفاء نے اور ان لوگوں نے تو صراحتاً اپنی شریعت کے اس میں تفصیل بیان کر دی کہ غیر احمدی لوگوں کے ساتھ ہمارا جنازہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری مناقحت، وہ تمام چیزیں ہماری ان سے ختم ہیں۔ ہم ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ان کی عبادات میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ان کے سماجی معاملات میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ اس امت کا حصہ تھے تو آپ کو الگ سے اپنے تمام بائیکاٹ کر کے الگ سے حیثیت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے الگ حیثیت قائم کر لی ہے، امت مسلمہ نے تمہاری دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا اور باضابطہ عدلیہ میں، عدالتوں میں، بہاولپور کی عدالت میں بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ فیصلہ سنا دیا، تو تمہیں اس پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو تمہاری تمنا تھی کہ تمہارا ایک الگ سے تشخص قائم ہو جائے۔ تم نے جو جرم کیا، بقیہ تمام کفر ایک طرف، یہ کفر مستقل ایک طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو باقی رکھ کر آپ کی امت کو منسوخ کر دینا، یعنی آپ کی شریعت میں معاذ اللہ اتنا دم نہیں تھا کہ وہ ساتھ امت کو لے کر چلتی، یا معاذ اللہ آپ کی امت اتنی ناکارہ تھی کہ وہ شریعت مطہرہ کو لے کر نہ چل سکی اور اس کے لیے نئے لوگ انہوں نے آ کر شریعت کو آگے لے کر چلیں گے۔ امت اسلام، امت مسلمہ تسلسل کا نام ہے۔ صحابہ سے لے کر صبح قیامت تک امت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے، جو بھی اس تسلسل کو توڑے گا وہ ایک نئی امت بنانے والا ہوگا اور امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ قادیانیوں نے یہی جرم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ملت کو منسوخ کر دیا
اور شریعت کو باقی رکھنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کسی نبی کی شریعت باقی ہو اس کی ملت منسوخ ہو جائے۔ ملت اور شریعت، امت اور نبوت یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی یہ قیامت کی صبح تک چلے گی، اس کو کوئی آ کر منسوخ نہیں کر سکتا۔ قادیانیوں نے جرم کیا ہے اور یہ کفریہ کام ہے، ان پر لازم ہے کہ اپنی اس غلطی سے توبہ کریں اور جس طرح انہوں نے الگ اپنی حیثیت قائم کی ہے اس کو ختم کر کے دوبارہ امت کا حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کے لیے واپسی کے راستوں کو ہموار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔